بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ یا محمد۔ 7 مرتبہ سر پہ ہاتھ رکھ کے سورۃ الکوثر پڑھیں اور پھر کمال دیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ اس عمل کا طریقہ کار جو آپ نے سر پہ ہاتھ رکھ کر اس سورت کا دم کرنا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس وظیفے کے کرنے سے اولاد جو ہے وہ آپ کا مقدر ہوگی، اور جس طرح اب تک اس کے کرنے والوں کو اس کا فائدہ پہنچا ہے، قرآن پاک پڑھنے والوں کو جس طرح دنیا میں اور آخرت میں اس کا فائدہ پہنچا ہے، آپ کو بھی اللہ تعالیٰ اس کا فائدہ پہنچائے گا انشاءاللہ، اور اس کی برکات سے بہت سے فوائد حاصل ہوں گے۔ آپ کو اکثر لوگ کہتے ہیں کہ اولاد نہیں ہے، بہت علاج کروایا ہے، وظائف کیے ہیں، دعائیں لی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اب تک کسی قسم کی خوشخبری نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اولاد سے نہیں نوازا تو آپ پریشان بالکل نہ ہوں۔ آپ اولاد کے لیے سورۃ الکوثر اس طریقے سے 7 بار پڑھ لیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ پر اللہ پاک کرم فرمائے گا۔ کرنا کیا ہے کہ میاں اور بیوی دونوں نے اپنے سر پہ ہاتھ رکھ کر دن میں کسی بھی وقت 7 بار سورۃ الکوثر سے دم کر لینا ہے۔ سر پہ ہاتھ رکھیں اور پھر 7 بار سورۃ الکوثر پڑھیں۔ بسم اللہ شروع میں 1 بار پڑھ لیں، ہر دفعہ نہیں پڑھنی۔ جب 7 بار مکمل ہو جائے پھر ہاتھ اٹھا لیں اور دوسری بار پھر دوبارہ ہاتھ سر پہ رکھ کر بسم اللہ کے ساتھ 7 بار سورۃ الکوثر پڑھیں۔ جب 7 بار مکمل ہو جائے دوسری بار بھی اس کے بعد ہاتھ کو اٹھا لیں اور پھر اس کے بعد دوبارہ 7 بار سورۃ الکوثر پڑھیں، لیکن پہلے سر پہ ہاتھ رکھ لیں اور اسی طریقے سے جس طرح پہلی پڑھی ہے بسم اللہ پڑھ کے 7 بار آپ سورۃ الکوثر کو پڑھیں۔ جب 3 بار دم ہو جائے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس طریقے سے پہلی ہی بار کرنے سے آپ کی ہر طرح کے جسمانی اور روحانی مسائل حل ہو جائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اگر کوئی مسئلہ ہے، بیماری ہے، اللہ پاک اس میں شفا عطا فرمائیں گے۔ یہ عمل آپ نے 10 دن تک کرنا ہے اور اس کے 10 دن کرنے سے انشاءاللہ تعالیٰ اولاد آپ کا مقدر ہوگی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہر بے اولاد فرد کو اللہ پاک اولاد کی نعمت سے نواز دے۔ یہ وظیفہ آپ نے دن میں کسی بھی وقت کر لینا ہے۔ یہ عمل بہت آسان ہے، بہت ہی مجرب ہے، اور ہمارے بزرگان اس کو کئی دفعہ آزما چکے ہیں اور لوگوں سے اس کی شہادت بھی لے چکے ہیں۔ میں نے اکثر کہیں وقت پہ یہ کہتے سنا ہے کہ زوال کے وقت نہیں کرنا چاہیے، تو آپ یہ عمل زوال کے وقت بھی کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ زوال کے وقت صرف سجدہ منع ہے، آپ کوئی نفل نہیں پڑھ سکتے، نماز نہیں پڑھ سکتے زوال کے وقت، لیکن آپ قرآن پاک کی تلاوت بھی کر سکتے ہیں، ذکر و اذکار بھی کر سکتے ہیں اور یہ دم بھی کر سکتے ہیں۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں، میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ہمیشہ ہنستے مسکراتے رہیں۔ آمین ثم آمین۔